السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر میرے بندے بن کر رہنا۔ مقابلے کے اندر شیطان ہے، اس نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ یا اللہ مجھے دوبارہ جی اٹھنے والے دن تک کے لیے مہلت دے دے۔ میں آدم کے بیٹے کو گمراہ کروں گا، اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جسم کے اندر بھی اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے میں نے ڈھیل دے دی، مہلت دے دی۔ جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیری کوئی چال کام نہیں کرے گی، اور جو تیرے بندے بن گئے، تیرے پیچھے لگ گئے، ان کا میں نے انتظام کر لیا۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سورہ الفرقان میں کچھ صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں بڑی متانت و سنجیدگی سے اور وقار انداز میں، شرم و حیا کی چال چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے
نیک بندوں کی نشانی ہے. مرد ہیں تو سنت کے مطابق ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں اور نظریں ان کی نیچی ہوتی ہیں. جب بازار میں چلتے ہیں نظریں نیچے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے میرے مومن بندو اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ سب سے پہلا تیر یہ نظر ہے. سہم من سیام ابلیس، ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے سب سے بڑا زہریلا تیر یہ نظر ہے. پہلے نظر پڑتی ہے، پھر دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ اس غیر محرم کے پیچھے لگتا ہے، یہاں تک کہ برائی تک پہنچ جاتا ہے. اگر بندہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو میرے بھائیوں وہ کبھی بھی برائی تک نہیں پہنچ سکتا. عورتیں ہیں وہ اپنا پورا جسم ڈھانپ کر باپردہ ہو کر اپنے پاؤں کو بھی چھپا کر، یعنی ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں اور ان کی نظریں بھی نیچے ہوتی ہیں اور حیا کی چال چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی چال کو قرآن مجید میں بیان کیا. تو محترم بھائیوں، اگر تو ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم نے اپنی چال کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی، اپنے اندر حیا پیدا کرنا ہے. اور فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہ رہا تو پھر تو جو مرضی کرتا پھر. لیکن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے تھے حدیث میں آتا ہے آپ ایسے چل رہے ہوتے جس طرح بندہ جہلوان سے نیچے اتر رہا ہے. تو جب بندہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو نظریں اس کی نیچے ہوتی. تو میرے بھائیوں آپ حساب لگا لیں، یہ کبوتر باز جو ہیں اور یہ بسنت باز جو ہیں ان کی نظریں اوپر ہی رہتی ہیں. اللہ کے بندوں کی نظریں نیچے ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل بے علم ان سے مخاطب ہوتا ہے، الجھتے نہیں، بحث و تکرار نہیں کرتے، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. یہ جدائی کا سلام ہے، یہ دعائیہ سلام نہیں، یہ جان چھڑانے والا سلام. اچھا بھائی سلام ہے. تو یہ بھی ایماندار بندوں کی اللہ کے بندوں کی یہ نشانی ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. درگزری کو لازم پکڑنا ہے. کوئی اگر زیادتی بھی کر جائے تو پھر بھی کہنا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دی. یہاں تک فرمایا تم حق پر ہو، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن اگر اپنا حق مانگتے ہو یا اس سے لیتے ہو تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم جھگڑے سے بچنے کے لیے اس حق کو چھوڑ دو، میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں کارنر کے اوپر تمہیں ایک محل لے کر دوں. کوئی فائدہ نہیں جھگڑنے کا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہیں. جھگڑنا، فساد کرنا، گالی گلوچ کرنا، دنگا اور فساد کرنا، گریبان پکڑنا، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ درگزری کرتے ہیں. کوئی زیادتی بھی کرتے ہیں پھر بھی انتقام نہیں لیتے. وامر بالعرف، اور نیکی کی دعوت جاری رکھتے. واعرض عن الجاہلین، کوئی جاہل ہے، وہ جڈ ہے، بے وقوف ہے، جان بوجھ کر تو ان سے تکرار کرنا چاہتا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اس سے اعراض کر لیتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جو تہجد کا اہتمام کرتا ہو وہ کبھی فرض نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا
سکتا بندہ فرض نمازیں چھوڑتا ہو تو تہجد اٹھ کے پڑھے. تہجد تو وہ پڑھے گا جو نمازوں کے اندر پابند ہے, باجماعت نماز ادا کرتا ہے. پھر ان باجماعت نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی تہجد پڑھتا ہے, کبھی اشراق پڑھتا ہے, کبھی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ اللہ کے بندے راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا نمازیں بھی پڑھی, شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کر رہے ہیں, راتوں کو بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کوئی تکبر نہیں, کوئی ریاکاری نہیں, کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں, کوئی دکھلاوا نہیں, اور کوئی دل کے اندر تکبر نہیں پیدا ہوتا, بلکہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دینا, ان عذابھا کان غراما, یا اللہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقاما, یا اللہ وہ بڑا ہی برا مقام ہے, بڑا برا ٹھکانہ ہے, بڑی بری جگہ ہے. اللہ کی مکمل فرما برداری کے بعد بھی اللہ سے معافیاں مانگتے. اللہ کے بندوں کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی. اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی امید بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی امید بھی رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا, میرے جو بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا ولم یقتروا, نہ تو فضول خرچی کرتے اور نہ ہی کنجوسی اور بخل کرتے, وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بلکہ اس کے درمیان راستہ اختیار کرتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی, ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا جن کا نہ دنیاوی طور پر فائدہ ہو نہ اخروی طور پر فائدہ ہو. اگر اخروی طور پر فائدہ نہیں پھر تو بالکل وہ فضول خرچی ہے, اور اگر دنیاوی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو گیا, اگر وہ جائز ہے تو پھر فضول خرچی نہیں ہوگی. تو وہ جائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں, فضول خرچی نہیں کرتے, کیونکہ ان المبذرین اخوان الشیاطین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کھانا ہماری ضرورت ہے, کھانا پکانا ہماری ضرورت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو, زیادتی نہ کرو, اسراف نہ کرو. پیٹ کے 3 حصے بناؤ, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک سانس کے لیے. کھانے میں بھی زیادتی نہ کرو, اور اسی طریقے سے پکانے میں بھی اتنا پکا لیا کہ وہ پھر اس کو ضائع کر دیا. ایسا نہیں کرتے. اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں, نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, نہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, نہ اللہ کے راستے میں, جہاد کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, نہ غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے. سین کے رکھ رہا ہے, بینک بیلنس بنا رہا ہے, اور بل کی خبر میں سما صوبس کا. تو میرے بھائیوں کو بخل سے کام نہیں لیتے. اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے سے ہاتھ کو کھینچنا, فرمایا تو یہ اپنا ہاتھ تباہی اور بربادی کے کر لے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نیک بندے نہ فضول خرچی کرتے اور نہ بخل سے کام لیتے, بلکہ اس کے درمیان راستہ اختیار کرتے ہیں. جائز جگہوں پہ خرچ کرنا, اپنے گھر کے اندر خرچ کرنا, فضول خرچی سے بچ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا, جہاد اور مجاہدین کے لیے خرچ کرنا, اس کو قوامہ کہتے ہیں. یہ راستہ اللہ کے نیک بندے اختیار کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے ساتھ کائنات میں سے کسی اور کو نہیں پکارتے.
توحید کے اوپر پکے ہوتے، قولی باتیں، مالی باتیں، بدنی باتیں فقط اللہ کے لیے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جن جانوں کو قتل کرنے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ مسلمان ہو کر پھر مرتد ہو جائے، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، پھر کلمے کا انکار کر کے مرتد ہو گیا، یہ واجب القتل ہے۔ دوسرا شادی شدہ ہو کر پھر زنا کرتا ہے، پھر بدکاری کرتا ہے، اللہ نے اس کو جائز جگہ دی ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بدبخت پھر جگہ جگہ پہ منہ مارتا ہے۔ اس کو کہا کہ آدھا زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کر اس کو مار دو، ختم کر دو، اس کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اور تیسرا، جو کسی مسلمان کو قتل کر دے اس کے قصاص کے اندر اسے بھی قتل کیا جائے گا، اور یہ تینوں کام جو ہے وہ عدالت کرے گی، فیصلہ عدالت کرے گی، اور پھر اس کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ ہر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے یہ قانون نہیں دیا کہ ہم اٹھ کے جو ہے وہ قتل کرنے شروع کر دیں گے، یہ حق ہے، اللہ نے کہا حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ولا یزنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ بدکاری نہیں کرتے۔ بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، ولا تقربوا الزنا، میرے بندے ایسے کام کے پاس بھی نہیں پھٹکتے جو بندے کو بدکاری تک لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیر محرموں سے رابطے قائم کرنا، MSM کرنا، فیس بک کے اوپر باتیں کرنا، اور اسی طریقے سے واٹس ایپ کے اوپر باتیں کرنا، اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ملاقات کا ہو جاتا ہے، اور تیسرا پھر بدکاری تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ بدکاری تک لے جانے والا جو کام ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا، اللہ فرماتے ہیں جس نے پھر یہ کام کر لیا اس کے ساتھ تو میرا عذاب چمٹ گیا۔ جو شرک کرنے لگ گیا، قتل کرنے لگ گیا، بدکاری کرنے لگ گیا، وہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کو اس کو دونا عذاب ادا کر، وَيَخْرُجْ فِيهِ مُهَانًا، ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل و خوار کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں جہنم کے اندر پھینک دوں۔ استغفر اللہ۔ یہ دھمکی دے کر اللہ کو فوراً ترس آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ انسان ہے، کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن، جس نے مجھ سے توبہ کی، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ پچھلی غلطی مجھے معاف کر دے، ایماندار ہو جاتا ہے، وعمل صالحا، نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دوں۔ ہمارا گرگرا شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر آ کر بھی، اور روزانہ صبح و شام 2 وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میرے بندے سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، جتنے گناہ کیے ہیں آج آپ مجھ سے معافی مانگ لیں۔ صبح پھر اللہ اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میرے بندے ساری رات گزر گئی، رات کو جو تم باتاں مالیاں کی ہیں
صبح ہو گئی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہ کو نیکی کے اندر بدل دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میری تو صفت ہی یہ ہے، میں معاف بھی کرتا ہوں، رحم بھی فرماتا ہوں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ہاں، جو توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ، سنت کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے حلال روزی کھا کر، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے میری طرف رجوع کرنے والا، یہ میرا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا لیکن فوراً مجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میرا اللہ ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، گناہ کے اوپر گناہ نہیں کرتا رہتا بلکہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو بات سے، لغو کہتے ہیں غیر شرعی کام، غیر شرعی مجلسیں، غیر شرعی کھیل، جو بھی خلاف شریعت کام ہے یہ سب لغویات ہے۔ میرے بندے لغو کام ہو رہا ہو وہاں ٹھہرتے نہیں، مرو کراما، بڑی بزرگی کے ساتھ آنکھیں نیچے کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں خلاف شریعت کام کو۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، گونگے بہرے نہیں ہو جاتے کہ ان کو اللہ کی آیتیں سن ہی نہیں رہی، اللہ کی آیات کو دیکھ ہی نہیں رہے، بلکہ چکنے ہوتے ہیں، غور سے سنتے، کان لگا کر سنتے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دیتے ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وہ بھی تیرے بندے بن جائیں، تیری بندیاں بن جائیں، وہ نیک اعمال کریں، وہ نمازی بن جائیں، وہ روزے رکھنے والے بن جائیں، وہ شریعت پر چلنے والے بن جائیں، تاکہ یا اللہ میرے سینے کو، میرے دل کو ٹھنڈ پہنچے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، میں راضی اور خوش ہو جاؤں۔ یا اللہ میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو اس طرح کا بنا لے، اور یا اللہ صرف متقی نہیں، واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے متقین کا بھی امام بنا دے، متقین کا بھی امام بنا، پیشوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیوں بندہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے تمہارے دوست اچھے ہونے چاہیے۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، جس طرح ایک خوشبو والا ہے اور ایک بھٹی میں آگ جلانے والا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس ایسے ہے جس طرح خوشبو والا، تم اس کے پاس بیٹھے ہو نہیں بھی خریدتے، یا تو وہ تھوڑی سی تمہیں لگا دے گا یا تمہیں وہاں سے خوشبو آئے گی۔ اور پوری مجلس کی مثال، بھٹی والے کے پاس بیٹھے ہوئے انگارے اڑیں گے، تمہارے کپڑے بھی جل جائیں گے، ہو سکتا ہے جسم بھی جل جائے۔ اس لیے اچھی مجلس کو اختیار کرنا ہے، اچھے دوستوں کو اختیار کرنا ہے، برے لوگوں سے بچنا ہے، برے دوستوں سے بچنا ہے۔ یہ برے لوگ، برے دوست جہنم میں لے جائیں گے۔ اچھی مجلس کو اختیار کریں گے تو اللہ کے دین کی بات ہوگی، اللہ کے سونے پیغمبر کی بات ہوگی، وہاں کوئی علمی فائدہ ہوگا۔ یہ ساری صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو انہوں نے صبر کیا ہے نا، صبر کیا ہے، غیر محرموں کو تکنے کو ان کا بھی جی کرتا تھا،
لیکن صبر سے آنکھیں نیچے کر دی. دھوکا فراڈ کر کے مال کمانے کو ان کا بھی دل چاہتا تھا، لیکن صبر سے جائز اور حلال راستہ اختیار کیا. بدکاری کو منہ مارنے کو اس کا بھی نفس چاہتا تھا، لیکن اس برائی سے بچ گیا، صبر کیا، اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے حکم پہ مطیع و فرمانبردار اور مجبور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جزا دوں گا جنت کے بالا خانوں کی. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا. ہر طرف سے جنت کے اس کے بعد جنت سے ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور آ کر سلام کا تحفہ پیش کریں گے. سلوٹ ماریں گے میرے بندوں کو، فرشتے سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے خوش آمدید، تم بہت اچھے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. خالدین فیہا، یہ میرے بندے میری جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرھا مقاما، بڑی اچھی جگہ ہوگی، بڑا اچھا مقام ہوگا. سونے اور چاندی کے محل، موتیوں کے محل، نوکر چاکر اور غلمان اور حوریں، خدمتگار. آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. وہ اصل ہمارا گھر ہے. اللہ فرماتے میں اپنے بندوں کو وہ گھر دوں تو ایک اصل گھر ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ دنیا کی زندگی نہیں، اصل زندگی آخرت کی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر تم میرے اللہ سے دعا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو پتہ ہے میں عطا کرنے والا ہوں. ہم نے لوگوں کو اللہ سے توڑ کر درباروں، مزاروں، پیروں، فقیروں اور شیطانوں کے پیچھے ہم نے لگا دیا. میرے بھائیوں، اللہ ہمارا ہر وقت اس انتظار میں ہے میرا بندہ مجھے پکارے اور پھر میں اس کو عطا کروں. تو محترم بھائیوں، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھ سے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا تم سے. ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے. کوئی ضرورت ہو اللہ سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، تنگدستی آ جائے، بیماری آ جائے، الحمدللہ کہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرے اللہ نے میری بہتری کے لیے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے. یا اللہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں. اگر بیماری آئی ہے تو مجھے یہ گناہوں سے پاک کر دے گی. آپ فرماتے لا باسا تو ہوں انشاءاللہ. اللہ کے سونے پیغمبر بیمار کو کہتے ہیں او بھائی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیماری نے تجھے گناہوں سے پاک کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اور سن لو جھٹلانے والوں، میری باتوں کا انکار کرنے والوں، اپنی منمانیاں کرنے والوں، ان قریب تمہیں میرا عذاب چھیلنا پڑے گا. یہ میں نے جو مہلت دی ہے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک پیارے پیارے برگزیدہ پسندیدہ اولیاء اللہ، دوست اللہ کے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں کے اندر شامل کر. یا اللہ شیطان کی شر سے محفوظ فرما. یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں. یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، اللہ کی قسم بڑی مختصر زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ ہے. اگر ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزار لیا، ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی وہ جنتوں کی عیش و آرام کی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے. ان وقتی لذتوں کے پیچھے نہیں جانا، حقیقی لذت جو جنت کی ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے.